تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو بالکل سلامتی کے ساتھ دوسرے تک پہنچانے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین دعا کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ کہیں یہ بات کسی صحیح حدیث میں موجود ہے یا نہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع رواه الترمذی۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں بات یعنی حدیث پہنچائی جائے پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی یوں شرح لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سننے، سمجھنے، یاد کرنے اور اس کو آگے پہنچانے والے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اور یہی علم کے مراتب ہیں۔ اس کا پہلا اور دوسرا مرتبہ علم کا سننا اور سمجھنا ہے، تیسرا مرتبہ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ بھول جانے سے علم ختم ہی نہ ہو جائے، چوتھا مرتبہ اس کی تبلیغ کرنا اور اس کو امت میں پھیلانا ہے تاکہ امت میں اس کی اشاعت کا مقصد پورا ہو جائے۔ وہ یعنی علم زمین میں دفن شدہ خزانے کے مانند ہے جس سے خرچ نہ کیا گیا ہو، اور جب تک علم کو خرچ نہ کیا جائے، اس کی تعلیم نہ دی جائے، اس کے ختم ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو خرچ کیا جائے تو خرچ کرنے کی بنا پر اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس نے چاروں کام سر انجام دیے وہ اس نبوی دعا کا مستحق قرار پایا جس میں جمال ظاہری اور باطنی دونوں ہیں، کیونکہ حدیث میں جو نظر اللہ کے اندر النظرہ کا لفظ آیا ہے وہ تر و تازگی اور حسن ہے، جو ایمان کی آثار، باطنی تر و تازگی، دل کی خوشی اور مسرت اور اس سے لطف اندوز ہونے کے سبب چہرے پر آ جاتا ہے۔ یہ فرحت و شادمانی چہرے کو رونق دیتی ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرحت و سرور اور چہرے کی تر و تازگی کو اپنے اس ارشاد گرامی میں جمع کر دیا۔ فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا۔ ترجمہ: بس اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ تر و تازگی ان کے چہروں پر ہوگی اور سرور ان کے دلوں میں، نعمتوں کا حصول اور دل کی خوشی چہرے پر تازگی کو ظاہر کرتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ ترجمہ: تو ان کے چہروں ہی سے نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس شخص نے سنا، سمجھا، یاد کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا تو اس کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی اور اس شیرینی، رونق
اور سرور کا نتیجہ ہوگی جو اس کے قلب اور باطن میں پائی جائے گی۔